3 اور 4 جولائی کو قزاقستان کے علاقے استانا میں ایک میٹنگ ہوا جس کو چائنا لیڈ کر رہا تھا۔ اس میٹنگ کے ہونے کے بعد امریکہ نے پاکستان کو ایک قرارداد بھیجا جس کے جواب میں پاکستان نے امریکہ کو سخت کرارا جواب دے دیا۔ راز ٹی وی کے چینل میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت اس وجہ سے ختم ہو گئی تھی کہ عمران خان امریکہ کے خلاف وہ اقدام اٹھا رہا تھا جو امریکہ کو بالکل پسند نہیں تھا۔ مثال کے طور پر یوکرین کے جنگ سے 1 یا 2 دن پہلے عمران خان نے روس کے صدر پیوٹن سے ملاقات کی تھی۔ پیوٹن اور روس امریکہ کے سخت خلاف ہے۔ اگر عمران خان ایسے اقدام اٹھائے گا جو امریکہ کو پسند نہیں، اس لیے امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے پاکستان میں رجیم چینج ہوا تھا اور عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، کہا اسے جا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا حکومت بن گیا ہے یہ پرو امریکن ہے، جو بالکل بھی ایسے اقدام نہیں کریں گے جو امریکہ کو پسند نہ ہو، اور اگر ہم نے ایسے اقدام کیا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جو پہلے حکومت کے ساتھ ہوا تھا۔ اب اگر دیکھا جائے کہ 3 یا 4 جولائی کو ایک میٹنگ ہو گئی تھی۔ اس میٹنگ کا نام تھا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن۔ اس میٹنگ میں پاکستان قزاقستان کے علاقے استانا میں روس کے صدر پیوٹن کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم مسٹر شہباز شریف نے ملاقات کی تھی۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس وزیر اعظم نے بھی وہی غلطی کی جو اس سے پہلے حکمران نے کی تھی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت امریکہ کے حمایت یافتہ ہے، تو اس حکومت نے پھر یہ کام کیوں کیا؟ اب یہ میٹنگ جو کہ قزاقستان کے علاقہ استانا میں ہوا تھا، اس تنظیم کا نام تھا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، اور یہ تنظیم چائنا لیڈ کر رہا تھا۔ یہ تنظیم تقریباً 2001 سے آ رہا ہے، جس میں روس، چائنا، قزاقستان، تاجکستان وغیرہ ممالک شامل ہے، اور یہ تنظیم اکنامک اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے بنایا گیا تھا کہ اس خطے میں اسٹیبلٹی آ جائے، اور یہ آج کل ایک ڈیفینسو تنظیم بن چکی ہے، اور یہ تنظیم امریکہ کے خلاف ہو رہا ہے۔ سن 2017 میں انڈیا اور پاکستان بھی اس تنظیم کا حصہ بن چکے تھے۔ سن 2023 میں جب یوکرین کے جنگ کو 2 سال ہو گئے، اب امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ روس کو جتنا ہو سکے دنیا کے باقی ممالک سے جدا کر سکے تاکہ یوکرین کا جنگ ختم ہو سکے۔ اب روس وہ تمام ممالک کو جمع کرنا شروع کر دیا ہے جو امریکہ کے خلاف ہے۔ روس نے سن 2023 میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ایران کو بھی شامل کر دیا، اور ایران امریکہ کا سخت خلاف۔ سن 2024 میں ایک اور ممالک کو اس تنظیم میں جمع کیا گیا جس کا نام بیلاروس ہے، جو مغرب کے سخت خلاف ہے۔ اب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن وہ تنظیم بن چکی ہے جو کہ امریکہ اور مغرب کے خلاف ہے۔ اب چونکہ سن 2024 میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ میں انڈیا شامل نہیں تھا، جو سوچ رہا تھا کہ یہ تنظیم اب امریکہ اور مغرب کے خلاف ہے، جو کہ انڈیا کی تجارت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو چائنا لیڈ کر رہا ہے، جس کا پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، جو کہ انڈیا کو بالکل نہیں پسند۔ اب پاکستان بھی اس تنظیم کا حصہ ہے جو کہ امریکہ اور مغرب کے خلاف ہے۔ اب یہاں پر سوال اٹھ جاتا ہے کہ یہ حکومت جو کہ پرو امریکن بن ہے، امریکہ بھی اس رد عمل پر سخت غصہ ہے۔ اب امریکہ نے اپنے پارلیمنٹ سے ایک قرارداد پاس کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ الیکشن ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی ہے اور اس میں دھاندلی ہو چکی ہے۔ اب اس قرارداد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اس موجودہ حکومت پر غصہ ہے۔ اس قرارداد کے جواب میں پاکستان نے امریکن کی اس ریزولوشن کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا ہے، اور مزید کہا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہو تو پاکستان کے کاموں میں مداخلت نہ کرو۔ اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ویسے نہیں ہیں جیسے کہ لوگ سوچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا ثبوت یہ ہے کہ ابھی سوئٹزرلینڈ میں یوکرین جنگ کے خلاف ایک تنظیم ہو رہی ہے جس کو امریکہ لیڈ کر رہی ہے، جو کہ روس کے خلاف ہے۔ اب امریکہ کے جتنے بھی دوست ممالک ہیں وہ اس تنظیم کا حصہ ہوں گے، اور جس ملک نے بھی حصہ نہیں لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ کے دوست ممالک نہیں ہیں۔ اب اس تنظیم کے جواب میں پاکستان نے کہا ہے کہ نیوٹرل پاکستان ول اسکپ دی یوکرین سمٹ، کہ پاکستان اس تنظیم کا حصہ نہیں۔ اب امریکہ پاکستان کے اس رد عمل پر سخت غصہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے روس کے ساتھ بھی تجارت ہموار کرنے کے لیے کوششیں تیز کی ہے۔ چونکہ روس ڈالر میں تجارت نہیں کر سکتا تو وہ اب بارٹر سسٹم استعمال کریں گے۔ بارٹر سسٹم کا مطلب ہے چیزوں کے بدلے چیزیں، مطلب پاکستان روس کو میوجات، گندم، چاول وغیرہ مہیا کریں گے اور بدلے میں پاکستان روس سے تیل لیں گے۔ پاکستان کے تجارتی معاملات قزاقستان کے علاقے استانا میں ہوئے تھے، جو کہ امریکہ کو بالکل پسند نہیں، اور وہ پاکستان کے اس رد عمل پر سخت غصہ ہے۔ اب یہاں پر 2 سوال اٹھائے جاتے ہیں
کہ پاکستان میں جو رجیم چینج ہوا تھا وہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ تھا. دوسرا، یا تو جو بھی حکومت بن جاتی ہے وہ پہلے پرو امریکن ہوتی ہے اور بعد میں اینٹی امریکن بن جاتی ہے. پاکستان کے اس کے علاوہ قازقستان، تاجکستان کے ساتھ بھی تجارت بھی راستے ہموار کرنے کے لیے تجویز پیش کی ہے.